وہ کتاب جس میں شک نہیں، جو ہدایت ہے پرہیزگاروں اور متقیوں کے لیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہدایت ہے پرہیزگاروں اور متقیوں کے لیے۔ ذالک الکتاب، عربی زبان کے اندر ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ۔ عربی زبان کے اندر قریب کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے ہادا، جس کا معنی ہے یہ، اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں شک نہیں، وہ کتاب۔ یا اللہ کون سی کتاب؟ کتاب تو حضور علیہ السلام کے قریب تھی نا، تو لہٰذا یوں فرمانا چاہیے تھا کہ یہ کتاب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ یا اللہ کون سی؟ فرمایا محبوب جو پڑھ کے آئے ہو۔ یا اللہ کب؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا الرحمن علم القرآن، محبوب رحمان نے سکھائے قرآن۔ محبوب جب پڑھانے والا میں تھا، پڑھنے والا تو تھا، پڑھانے والا میں تھا، پڑھنے والا تو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لے کر حاضر ہوئے، فرمایا اقرا، پڑھیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جبرائیل ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کو آج ہم دیوبندی وہابی وغیرہ کہتے ہیں، یہ کل کے دن کہیں گے حضور علیہ السلام کو جبرائیل امین کا شاگرد ٹھہرائے گی، جبرائیل امین کو حضور علیہ السلام کا استاد ٹھہرائے گی۔ اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں جبرائیل میں تیرے پڑھانے سے نہیں پڑھوں گا، جبرائیل میں نہیں پڑھنے والا، ما انا بقاری، میں تیرے پڑھانے سے نہیں پڑھوں گا بلکہ میں تو اپنی مرضی سے پڑھوں گا۔ جبرائیل کہتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے پہلے کیسے جانتے ہیں؟ جبرائیل کہتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے پہلے کیسے جانتے ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جبرائیل تو صرف لانے والا ہے، میں پہلے ہی رحمان سے سیکھنے والا ہوں، میں پہلے ہی رحمان سے سیکھنے والا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھائے قرآن۔ پیارے آقا فرماتا ہے جبرائیل تو صرف لانے والا ہے، میں پہلے ہی رحمان سے سیکھنے والا ہوں۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ تخلیق انسانی بعد میں ہوئی، تعلیم قرآنی پہلے بھی جاری تھی۔ تو پتہ چلا یہ تعلیم و تعلیم کا سلسلہ، یہ مدرسے، یہ طلبہ، یہ پڑھنے اور پڑھانے والے یہ آج نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ آج نہیں آئے ہیں، ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن سے، نصاب تعلیم سے قرآن کو نکال دو، قرآن سے جہاد والی آیت کو نکال دو۔ انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نکالنے والے آج آئے ہیں۔ اللہ نے پہلے یہ اعلان فرما دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن سے جہاد والی آیت کو نکال دو، اللہ پاک نے پہلے ہی انتظام فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے، جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ یہ مٹانے والے آج آئے ہیں، محافظ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ فرمایا توریت کی حفاظت کا ذمہ صاحب توریت کے ذمہ، انجیل کی حفاظت کا ذمہ صاحب انجیل کے ذمہ، زبور کی حفاظت کا ذمہ صاحب زبور کے ذمہ۔ قرآن محبوب کتاب تیری ہے، حفاظت کا ذمہ میرا ہے، کتاب تیری ہے، حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں زبور اپنی اصلی حالت میں دستیاب نہیں ہے، تعریف ہو چکی ہے۔ انجیل اپنی اصلی حالت میں دستیاب نہیں ہے، تعریف ہو چکی ہے۔ زبور اپنی اصلی حالت میں دستیاب نہیں ہے، تعریف ہو چکی ہے۔ قرآن آج بھی ویسا کا ویسا موجود ہے جس صورت میں آیا تھا، آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ کئی ظالم بادشاہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، کئی ظالم بادشاہوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو کئی ظالم بادشاہوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے اسی صورت میں، جس صورت کے اندر آیا تھا آج بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔
قرآن کو مٹانے کے لیے ہلاکو خان نے کئی کوششیں کی، قرآن کو ختم کرنے کے لیے قرآن کے تمام نسخے نظر آتش کر دیے، تمام کتابیں دریا برد کر دی، تمام حفاظ کرام کو شہید کروا دیا اور یہ اعلان کرا دیا معاذ اللہ کہ میں نے قرآن کو ختم کر دیا، میں نے قرآن کو ختم کر دیا۔ آپ تھوڑا توجہ ادھر دیں، معاذ اللہ میں نے قرآن کو ختم کر دیا۔ اسی وقت اس کے دربار میں ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، الحمد سے لے کر کے والناس تک سارا قرآن سنا کر کہتا ہے کہ تم کیسے قرآن کو ختم کرو گے؟ قرآن کے تمام نسخے نظر آتش ہو سکتے ہیں، تمام کتابیں دریا برد ہو سکتی ہیں، تمام حفاظ کرام شہید ہو سکتے ہیں، ہمارے سینوں سے قرآن کو کیسے میں نکالو؟ ہمارے سینوں سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ یہ کوئی نکلنے والی چیز نہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کلام میرا ہے، بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کلام میرا ہے، بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کلام میرا ہے، زبان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ وقت وہاں کے مکھڑے والا محبوب جو بات فرمائے، والو قلم کی زبان والا محبوب جو بات فرمائے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو پتا چلا ایک ہی دہن مبارک سے کبھی قرآن نکلتا ہے تو کبھی حدیث نکلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نوٹ کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بات نوٹ کرنا بند کر دی، ایک دن انہوں نے بات نوٹ کرنا بند کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میری بات نوٹ کرنا بند کیوں کر دی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہر بات نوٹ کرتے ہیں، کبھی اگر غصے میں کلام فرمائیں تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، کس صحابی نے فرمایا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں کلام فرمائے تو نوٹ نہیں کرنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس دہن مبارک سے وہی نکلتا ہے جو سچ ہوتا ہے، اس دہن مبارک سے وہی نکلتا ہے جو سچ ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں شک نہیں، وہ کتاب جس میں شک نہیں۔ یا اللہ کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس میں شک نہیں۔ ان لوگوں کو شک تھا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، تو اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کو بشر کہتے ہو، اپنے جیسا بشر کہتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کہتے ہو یہ بشر کا کلام ہے، تم کہتے ہو یہ بشر کا کلام ہے، تو پھر تم بھی لاؤ ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے، تم بھی لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ملا لو اپنے ساتھ خطبہ ادبا کو، یہ ایک ہے، تم کئی سارے ہو، سارے مل جاؤ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ فرماتے تم نہ ہی لا سکے ہو اور نہ ہی لا سکتے ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تم نہ ہی لا سکے ہو اور نہ ہی اس کی مثل لا سکتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لیچے فسغاغ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ درود پاک پڑھیں لبیک اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم دیکھتے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اگر نازل فرماتے
تو اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ اعجاز بھی قلب مصطفیٰ کو کی حاصل گئے کہ اس قرآن کے لیے ضرب بن گیا. لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہی قرآن ہے جسے فاروق اعظم نے سنا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن یہ آج کے کیسے مسلمان ہیں کہ نہ تو یہ قرآن سنتے ہیں نہ ہی کسی عذاب سے ڈرتے ہیں. بڑا عجیب حال ہے مسلمانوں کا میری ملت کے نوجوانوں. لکھتے ہیں کہ ایک صاحب صبح صبح میرے پاس آئے، کسی مولانا کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب چلیے. میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے. مولانا کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کانوں میں اذان و تکبیر کہنی ہے. یہ وہی مسلمان ہیں، یہ وہی مسلمان ہیں جو اپنی اولاد کے کانوں میں اذان و تکبیر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ بھی مولانا کو ہی پڑھنی پڑتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اذان پڑھے تو بھی مولانا، نماز پڑھائے تو بھی مولانا، نماز جنازہ پڑھائے تو بھی مولانا، نکاح پڑھائے تو بھی مولانا. لیکن پھر بھی ہم سے یہ گلہ رہتا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہیں. ساری عمر مولانا کو گالیاں دینے والا، ساری عمر مولانا کو برا بھلا کہنے والا، ساری عمر مولانا کو معیوب سمجھنے والا، جب مرتا ہے نا تو پھر نماز جنازہ مولانا ہی پڑھتا ہے. جانتے ہیں پھر اس کے بعد جب مولانا جنازہ نمازہ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد مولانا یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ یہ مجھے برا بھلا کہتا تھا اس کو عذاب دے دے، بلکہ مولانا پھر بھی ہاتھ اٹھا کر کہتا اللہم اغفر، مولا اس کی بخشش فرما. پھر بھی مولانا کہتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے. خیر میں اس موضوع پر نہیں جاننا چاہتا، پھر تھوڑا مسئلہ لمبا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے ساتھ اپنے ان کے گھر پر چلا گیا. میں نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، چوڑی چوڑی پیشانی والا، نیلی نیلی آنکھوں والا، تیکھی تیکھی ناک والا، پتلے دبلے ہونٹوں والا، سرخ سفید حسین و جمیل. میں نے جا کر کے اذان و تکبیر پڑھی. اذان و تکبیر پڑھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ صاحب اسے کیا بناؤ گے، صاحب اسے کیا بناؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو تھاनेदार صاحب بنائیں گے. حسب دستور 1 سال گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں پھر وہی شخص واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب چلیے. کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے اللہ نے ایک اور فرزند عطا فرمایا. 1 سال گزر جانے کے بعد جب دوسرا فرزند عطا فرمایا، وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے جا کر کے اذان و تکبیر پڑھی، بچہ اس سے بھی بڑا خوبصورت تھا، ان کے ساتھ چلا گیا. اذان و تکبیر کے بعد میں نے پوچھا صاحب اسے کیا بناؤ گے؟ کہا اسے حوالدار صاحب بنائیں گے. تیسرا بچہ پیدا ہوا، وہ کہتے ہیں اب اسے تحصیلدار صاحب بنائیں گے. چوتھا بچہ پیدا ہوا، قدرت خدا کی اپاہج، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، منہ سے بھینگا، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے. وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہ صبح صبح دال کے جیسا منہ لے کر کے آ کر کہنے لگے مولانا صاحب چلیے. جب مولانا گئے اذان و تکبیر کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے حسب دستور پوچھا کہ صاحب 3 بچوں کی تو میں نے اذان و تکبیر پڑھی ہے، اس وقت بھی میں نے پوچھا ہے کہ صاحب انہیں کیا بناؤ گے؟ تو جواب یہی ملا کہ کسی کو تحصیلدار صاحب بنائیں گے، کسی کو حوالدار صاحب بنائیں گے. اب یہ چوتھا بچہ پیدا ہوا ہے، اپاہج ہے، بالکل جس کو معاشرے نے دھتکار دیا ہے، ایسا بچہ ہے. وہ کہتے ہیں صاحب اسے کیا بناؤ گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو مدرسے میں داخلہ دلوائیں گے، یہ حافظ قرآن بنائیں گے، مدرسے میں داخلہ دلائیں گے، یہ حافظ قرآن بنائیں گے. لیکن قدرت خدا کی آپ دیکھ لیں، جس بچے کو معاشرے نے دھتکار دیا ہو، گری ہوئی نظر سے دھتکار دیا ہو، اللہ نے اسے حافظ قرآن بننے کے لیے چن لیا. اللہ نے اسے حافظ قرآن بننے کے لیے چن لیا. جب وہ حافظ قرآن بنا، مصلی امامت پر گیا، تو پھر وہ حوالدار صاحب بھی اس امام صاحب کے پیچھے گئے، اس تحصیلدار صاحب بھی اس کے پیچھے گئے. پھر اگر پرائم منسٹر بھی آ جائے تو پھر بھی اس امام صاحب کے پیچھے گئے. جہاں پر اس امام صاحب کے قدم آئے وہاں پر اس پرائم منسٹر تحصیلدار صاحب کے سر آئے. اور پھر وہ بھینگا بچہ حافظ صاحب، پھر جہاں پر وہ سب مقتدی، یہ ان سب کا مقتدا. سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے دنیا کام، دنیا کی امامت کا. حافظ قرآن کی بہت بڑی شان ہوتی ہے. کل جب بروز محشر کے دن اللہ پاک فرمائے گا حافظ صاحب وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس طرح دنیا کو قرآن سنایا کرتا تھا آج مجھے بھی قرآن سنا. جس طرح دنیا میں لوگوں کو قرآن سنایا کرتا تھا
ٹھہر ٹھہر کر اسی طریقے سے پھر مجھے بھی سنا اور قرآن سناتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں پر تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ جنت کے زینے چڑھتا جا، اور ہاں صرف وہاں پر وہ اکیلا نہیں رہے گا، اس کے ساتھ میں 14 وہ افراد رہیں گے اس کے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس حافظ صاحب کے صدقے وہ 14 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ بھی اس حافظ صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر جب بروز محشر کا میدان ہوگا، یوں حشر کا سٹیج لگا ہوگا، اس وقت اس حافظ قرآن کے والدین جب آئیں گے جو تو نور کا تاج پہن کر آئیں گے، نور کا تاج پہن کر آئیں گے، تو اس وقت لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ پیغمبر ہے، رسول ہے؟ فرمائے گا نہیں۔ شہید ہے؟ فرمائے گا نہیں، یہ اس حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ اس حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کے حافظ قرآن کی جن کے والدین کی شان یہ ہے۔ حافظ قرآن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے محلے کے اندر بھی 5-6 بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ انگریزی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، انگریزی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور انگریزوں کا تو ان کا تو حال پھر یہ ہے، ان سے پوچھا جائے نا کہ جب پھر تم قبر میں رکھے جاؤ گے نا، فرشتے تم سے عربی میں سوال کریں گے، تم پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ یا پھر تمہارے اگر کوئی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، تو پھر پیچھے کیا پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہو؟ ABCD وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرو گے کیا ایصال ثواب کرو گے اس وقت؟ جانتے ہیں اس وقت آپ کیا پڑھ کر ایصال ثواب کرو گے؟ اور کئی لوگوں کو تو انگریزی کا ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب انگریزی کے اندر۔ سر آپ رہتے کہاں ہیں؟ جی گواٹر۔ سر آپ پہنتے کیا ہیں؟ جی سواٹر۔ سر آپ کھاتے کیا ہیں؟ جی ٹماٹر۔ سر آپ پیتے کیا ہیں؟ جی واٹر۔ یہ ٹر کبھی ٹیلی ویژن پر آ جائے تو گھنٹوں جان نہیں چھوڑتی ہے۔ سب رہنمایان عربی اسلام عربی کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی کے اندر نازل فرمایا، ہم نے قرآن کو عربی کے اندر نازل فرمایا۔ یا اللہ تو نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل فرمایا؟ تجھے انگلش نہیں آتی یا تجھے دیگر زبانیں نہیں آتی؟ یا اللہ تو ہر زبان کا خالق و مالک ہے، پھر تو نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب عربی ہے، میرے محبوب کی میٹھی زبان عربی ہے، اور جنتیوں کی بولی بھی عربی ہے، اسی لیے قرآن عربی کہتا ہے۔ میرا محبوب عربی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 3 وجوہات پر عربوں سے محبت کرو، 3 وجوہات پر عربوں سے محبت کرو۔ وہ 3 وجوہات کون سی ہے؟ ایک تو تمہارا محبوب عربی ہے اور قرآن عربی کے اندر ہے، اور جنتیوں کی بولی بھی عربی کے اندر۔ وہ معزز تھے زمانے کے اندر، مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔